गुड मॉर्निंग जीसस फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जहाँ जहाँ जीसस फैमिली चर्च के इन मैसेजेस को लोग सुनते हैं, प्यारे बहन भाई, उन सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम जानों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रही हैं और जो इस कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। शुक्रगुजारी करता हूँ और आज की सुबह भी अपने खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह और कफ़ारा देने वाले, फ़िदिया देने वाले, रिहाई देने वाले, ज़िंदगी बख्शने वाले यीशु के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और ज़मानों के आखिर में उस रूह के लिए जो हमारे साथ कर दिया गया है, ताकि हम उसकी रहनुमाई में इस दुनिया में खुदा के बेटे यीशु मसीह की मानिंद बनते चले जाएं। हालेलुया। आज हम मत्ती की इंजील में से चौथा बाब और उसकी पहली 11 आयतें हैं। आज हम एक के ऊपर बात करते हैं और ये पहली जो आजमाइश है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आपको पता है कि इससे पहले जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेकर जब वो रास्तबाजी पूरी करके, जैसे कि वो हमारे लिए मिशले राह है, हमारे लिए ऐसा लीडर है जिसके नक्शे कदम पर हमने चलना है, तो यीशु मसीह ने जब पानी में कदम रखा तो इसका मतलब है वो हमारे लिए जो जो काम पहले करके गया है, वी फॉलो हिम। इसीलिए उसने कहा, फॉलो मी। तो यीशु मसीह को फॉलो करना, एडल्ट बैप्टिज्मा लेने के बाद ज़िंदगी का, मसीही ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ से होता है। ठीक है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के साथ हम मसीही ईमानदार घराने में परवरिश पा रहे होते हैं, और माँ बाप के ईमान के साथ मिलकर हम अपने ईमान में तरक्की कर रहे होते हैं, माँ बाप की टीचिंग और उनकी गाइडेंस की वजह से। लेकिन जब हम उम्र के इस हिस्से में पढ़ते हैं कि जहाँ हमें खुद डिसाइड करना होता है कि अब मैं खुदावंद में चलने के लिए खुद इकरार और ऐदोपमा करूँगा, ताकि मैं खुदावंद में उसका सही पैरोकार बनकर या उसकी दुल्हन बनकर या उसके अहद में जुड़कर मैं खुदावंद के साथ चलूँगा, तो फिर हम बपतिस्मे की तरफ राग़िब होते हैं और फिर खुदावंद की उस रास्तबाजी को पूरा करते हैं जिसके लिए उसने मुझे और आपको तारीकी से निकालकर रोशनी में दाखिल किया है, गुनाह से निकालकर ज़िंदगी में दाखिल किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास जाता है तो वो उसे मना करता है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा था कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यीशु फिल फॉर बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर आया तो देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आप अंदाज़ा करें कि यीशु मसीह जब 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेता है तो फिर खुदा आसमान से भी खुश होता है, नीचे बेटा ताबेदारी करता है, बाप आसमान से जो है वो खुश होता है, और बीच में रूह कुदस मौजूद होता है जो यीशु मसीह को दिया जाता है, ताकि उसके ज़रिया से वो इस दुनिया पर रूह कुदस के वसीला खुदा बाप की मर्जी को पूरा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस वक़्त रूह कलाम कहता है कि यीशु को जंगल में बियाबान में ले गया, और वहाँ जाकर जो है वो इब्लीस से आजमाया गया। और कलाम में लिखा है, जब 40 दिन और 40 रात का फाका करके यानी उसने रोज़ा रखा, एक दिन का रोज़ा था वो, 40 रोज़े नहीं थे, एक रोज़ा था। यीशु ने एक दिन रखा और फिर 40वें दिन जाकर उसको खोला। तो जब यीशु मसीह उसमें से फारग हुआ तो लिखा है, एकदम से इब्लीस ने आकर उसे आजमाया और कहा कि उसने जवाब में उसने कहा कि आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह का जवाब है, लिखा है। लिखा है का मतलब क्या? इट इज़ रिटन।
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اس کو کلام ہی سے جواب دے رہا ہے، وہ کلام سے سوال کر رہا ہے، جواب بھی کلام سے ہے۔ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سنیے، یہاں پر 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، لیکن آج میں ایک کی بات کروں گا۔ اور یہ جو تھا نا، اسرائیل کے جو 3 رانگ کانسیپٹ تھے یسوع مسیح کے بارے میں، جو کہ وہ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے تھے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ ہمیں کیا کرے گا۔ نمبر 1، وہ ہمیں ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کے جو ہے وہ جو ہمارے مسائل ہیں، روٹی کے، کپڑے کے، مکان کے، اور یہ جو مسائل ہیں ہمارے دنیا داری میں جو ہم بہت زیادہ رسوا ہو رہے ہیں، ان میں خداوند ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس روٹی کے شہر میں دوبارہ اکٹھا کرے گا، اور ہمیں دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ سے وہی سرفرازی پھر عطا کرے گا جو وہ پہلے ہمارے اوپر کبھی ہاتھ رکھ کے کرتا تھا۔ تو وہ جو روٹی کا شہر تھا، اس کو ان کے گناہوں اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، یا ان کے مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، جو وہ کلام کے غلط مطلب نکال کر اپنے اندر جو ہے وہ ایک سردار کاہن بن کر اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے جو کلیسیا اور اس وقت کے ہیکل کے لوگوں کو اور اس وقت کے اسرائیلیوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا، خدا کے کلام کو نہ سمجھنے کے سبب سے جو ہے وہ خدا سے بہت دور ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے خدا ان کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ ایک نئی زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، کہ ان کا مسئلہ روٹی نہیں ہے، ان کا مسئلہ اس دنیا کی مٹیریلسٹک دنیا میں صرف روٹی کھانا اور روٹی کمانا ہی کام نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں، اور جب خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں گے تو روٹی تو اس نے وعدہ کیا ہے، وہ تو لکھا ہے نیک اور بد دونوں پر اپنے می کو برساتا ہے۔ روٹی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب جہاں ابلیس روٹی کے لیے اس کو آزما رہا ہے، یہی مس کنسیپٹ جو ہے وہ اسرائیل میں بھی پایا جاتا تھا، کہ اگر ہمارا خدا جو ہے وہ ہم پر کرم کی نگاہ کرے گا تو ہمارے اسرائیل میں وافر جو ہے وہ روٹی ہوگی، اور ہم دنیا پر رول کریں گے اس اناج کی وجہ سے یا اس سرفرازی کی وجہ سے، جب خدا ہم پر اپنا کبھی ہاتھ بڑھائے گا۔ تو جب ابلیس نے یہ آزمائش کری تو وہاں پر یسوع مسیح نے جواب دیا تھا کہ لکھا ہے، یعنی جس کلام سے تم منحرف ہو گئے ہو، اگر تم اس کلام کی طرف واپس لوٹ آؤ تو خدا تمہارے ہر چیز میں برکت دے گا۔ آپ کو پتہ ہے پرانے عہد نامے میں خدا نے کہا تھا کہ تمہاری فصلوں پر میں رات کے پہروں میں اوس برساؤں گا، جو رات کو شبنم پڑتی ہے، اس سبب سے تمہاری فصلیں پک جایا کریں گے۔ جب تم صبح اٹھو گے تو دیکھو گے تو آپ کی فصل تو دنیا سے کئی زیادہ فصل ہوگی۔ یہ کب رویدگی اور فصل اور سرفرازی کا دور تھا؟ جب یہ خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے، کلام سے پیار کرتے تھے، خدا کے ساتھ ایک مٹھ اور ایک جان ہو جاتے تھے، اور خدا بھی آسمان سے انہیں پریز دا لارڈ من بھی کھلاتا رہا، پانی بھی چٹانوں سے پلاتا رہا۔ خدا جہاں جہاں یہ بچے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑے ہیں، خدا انہوں نے کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں کیا۔ کلام کہتا ہے کہ 40 برس تک ان کے جو جوتے پہنے ہوئے تھے نا، ان میں سے کسی کا جوتا بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ واو! یہ ہے خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت۔ پھر صحت، پھر تندرستی، پھر سلامتی، بیماریوں سے پاک زندگی۔ ہالیلویا! یہ ہے وہ سرفرازی جو خدا اپنے کلام کے وسیلہ یعنی کلام میں رکھتا ہے۔ اور جب ابلیس فرماتا ہے کہ فرما کے یہ پتھر روٹیاں بن جائے، تو یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے، کلام کی طرف واپس آؤ۔ کیا لکھا ہے؟ کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس سبب سے جیتا رہے گا۔ تو خدا بنی اسرائیل قوم کو دراصل ان کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے جو وہ حالات سے گزر رہے تھے، خدا انہیں کہہ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ تم ہر چیز میں کمی کا شکار ہو؟ کیونکہ تم کلام سے منحرف ہو گئے ہو، کلام سے منہ پھیر لیا ہے۔ آؤ کلام کی طرف واپس رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور تم توبہ کرو۔ اور یہی توبہ کی منادی تو یوحنا کر رہا تھا تیسرے باب میں، ہے نا؟ تیسرے باب میں کیا منادی کر رہا تھا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔
اور یسوع مسیح جب یوحنا کے پاس آئے تو اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یوحنا کو جس کو میں نے بھیجا ہے، یوحنا یسوع کو کہتا ہے کہ میں تو تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ تو جب یسوع اس کے پاس سے گزرا تو یسوع نے اس بات پر مہر کی کہ تمہارا جو سمجھنے کا اور سیکھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے توبہ کرو اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سرنڈر کرو، اور پھر خداوند تمہیں اپنی بارگاہوں میں قبول کر لے گا، اور پھر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ خدا تمہیں ہر چیز میں سرفراز کرے گا۔ پھر تم جب فصل بوگے تو خدا اس میں کثرت سے تمہیں اناج مہیا کرے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ابلیس نے جب آزمایا تو یہی جو رانگ کانسیپٹ تھا وہ بنی اسرائیل کا بھی تھا، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ایسا خدا آئے گا، یہ ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ تو خدا کہہ رہا ہے یہ بیٹا میں مہیا کروں گا، لیکن آنا کہاں ہے؟ دوبارہ کلام کی طرف، دوبارہ خدا ان کی طرف، دوبارہ خدا کے مکاشفے کی طرف آنا ہے، خدا کے کبھی ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے لونڈی اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، ایسے ہی اگر آپ بھی اپنے خداوند کے ہاتھ کی طرف دیکھو گے تو خدا تمہیں کبھی بھوکا یا ننگا نہیں رہنے دے گا۔ خداوند آپ سب کو اللہ آج کے کلام کا وسیلہ بڑی برکت بخشے، آمین۔ کل ہم دوسری آزمائش کے اوپر بات کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، بائے بائے۔